والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، کیونکہ آج 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی روایات ہیں. اس مہینے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے. تاریخ کیا تھی؟ بعض علماء نے کہا کہ 12 ربیع الاول تھی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. الحمدللہ آج کل لوگ بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، تو جو لوگ کمپیوٹر پہ کام کرنا جانتے ہیں ان سے کہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا 12 ربیع الاول جو ہے وہ سوموار کا دن بھی بنتا ہے. اصل ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. اور عجیب شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو تھے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے کچھ تجارت کے امور میں. اللہ کی شان ہے کہ وہی فوت ہو گئے. اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہے ظاہری دنیا کے اسباب کے تابع باپ کا سایہ بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر آپ کی حفاظت کی، آپ کی ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستے کا علم نہیں تھا پھر ہم نے ہدایت کی. سرزمین حرم کا عرب کا رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دائیوں کے حوالے کر کے قبیلے میں بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ شہر کی زبان جو ہے نا وہ ملت ہو جاتی ہے، لیکن باہر جو قبائل میں زبان ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ بڑی فصیح لغت ہوتی ہے. اب آپ والد فوت ہو چکے تھے، جب ولادت کی خبر ملی تو حضرت عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لیا. عبد المطلب جب آئے حضور کو اٹھایا تو ان کی والدہ سے کہا کہ خیال رکھنا ان ھذا لہ شان، یہ کوئی شان والا بچہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اب جو دایاں آتی تھی نا بچے لینے کے لیے مختلف قبیلوں سے، آتی رہی، لیکن اس گھر میں کوئی نہیں آیا کہ یہ یتیم بچہ ہے ہمیں کیا ملے گا. وہ تو پیسے کے لیے آتی ہے نا، اور وہ تو یتیم ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، والدہ کے پاس بھی کوئی ایسی جائیداد اور دولت نہیں ہے، تو ہمیں کیا ملے گا کیا، اسی لیے کوئی نہیں آیا. سب سے آخر میں آنے والی بی بی حلیمہ سعدیہ ہے، اس کی اونٹنی بڑی کمزور تھی اس لیے وہ لیٹ ہو گئی. اور جب وہ مکہ میں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ بس صرف ایک یتیم بچہ باقی ہے، باقی سب دایا لے گئی. اور اس نے کہا چلو خالی جانے سے تو بہتر ہے نا. وہ آئے، حضرت مطلب گھر کے دروازے پہ موجود تھے، انہوں نے پوچھا بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. فرمایا الحمدللہ، نام تو بڑا اچھا ہے، علم والی، حوصلے والی عورت. فرمایا قبیلہ کون سا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا بنو سعد. تو آپ خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اسموں کے حلیمہ و قبیلتوں کے بنو سعد و ابنی محمد، میرا بیٹا بھی محمد ہے. تو حضرت عبد المطلب نے اس کے حوالے کیا، اسے ہدایات بھی دی کہ خیال رکھنا یہ بچہ مجھے کچھ نرالا شان والا لگتا ہے. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں میں واپس آئی تو میں تو آپ کا چہرہ دیکھ کے اتنا خوش ہو گئی کہ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ کوئی پیسے بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے. میں نے کہا اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے دے دی ہے، پیسے دے کے کیا کروں. سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں واپس آئی حلیمہ کا شوہر موجود تھا، اس نے پوچھا ہاں کوئی بچہ ملا؟ انہوں نے کہا بچہ نہیں ملا، بچوں کا سردار ملا ہے. سبحان اللہ. اس نے بھی دیکھا تو حیران ہو گیا، اتنے خوبصورت، اتنا جمال. بہرحال اونٹنی پہ بیٹھے،
ایک ہی اونٹنی تھی ان کی. تو آگے شوہر بیٹھا، پیچھے حلیمہ بیٹھی. اب اونٹنی کو اٹھائیں وہ چلتی نہیں، اٹھتی نہیں. بی بی حلیمہ یہ سمجھدار لوگ تھے، بچے پالتے تھے سرداروں کے. انہوں نے عبداللہ سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ پیچھے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، یہ آگے جانے کے لیے آیا. یہ تو انبیاء کے بھی آگے کھڑا ہوگا تو ہمارے پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ تم اس کو اپنی گود میں لے لو. عبداللہ نے اسے اپنی گود میں لے لیا بڑا سنبھال کے. انہوں نے کہا اس کی اونٹ کی مہارت مجھے دے دو، اونٹنی کو میں چلاتی رہوں گی. انہوں نے کہا ٹھیک. بس دینا تھا کہ اونٹنی بجلی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ تو اتنے ناز سے اور تیز چلی کہ ساری اونٹنیاں پیچھے رہ گئی اور حلیمہ سب سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بی بی حلیمہ کہتی ہے جو ہمارے گھر میں فقر تھا، بکریاں مال مردہ تھے، کوئی کھانے کی چراگاہیں نہیں تھی اتنی اچھی، وہ تو یکدم انقلاب آ گیا. میری مال بکریاں جہاں جاتی واپس آتی پیٹ بھرا ہوا اور اتنا دودھ کہ ساری میری سہیلیاں حیران ہوتی کہ کون سی چراگاہ ہے جہاں تم چلاتی ہو. انہوں نے کہا چراگاہ تو وہی ہے اور چلانے والا وہ ہے. سبحان اللہ. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قدر کریں کہ حضور کے پاس ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ ملنے آئی نا تو آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی نیچے. صحابہ حیران ہو گئے کہ کون بوڑھی عورت ہے جس کے لیے نبوت کی چادر بچھائی جا رہی ہے. تو آپ سمجھ گئے اور فرمایا آدھی امی، یہ میری ماں ہے رضائی، دودھ پلانے والی. اور پھر اس نے جو بھی کہا نا جی غزوہ حنین کے موقع پر وائی، جو کہا تو نے کہا ٹھیک ہے، جو کہا ٹھیک ہے. سب صحابہ ہے، انہوں نے کہا میری ماں ہے، میں ماں کا کہنا کیسے ٹال سکتا ہوں. تو جس پیغمبر کو رضائی ماں کا اتنا خیال تھا، حقیقی والدہ کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں جو فرمایا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چلنے لگے، بڑے ہو گئے، 3-4 سال کے ہو گئے، تو حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ جاتے تھے بکریاں لے کے. تھوڑی دیر گزری کہ آپ کی بیٹی شینا جو ہے وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آ گئی. اماں اماں جلدی چلیں، میرے بھائی محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے. وہ تو بی بی دوڑی، اس کا خاوند دوڑا، قبیلے والے ساتھ والے دوڑے. آگے آئیں تو دیکھیں کہ حضور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ نور ہے. سبحان اللہ. بی بی حلیمہ نے چوما اور پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے. 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے سلا دیا، پھر میرا سینہ چاک کر دیا، پھر پتہ نہیں اس میں کیا ڈالا، پھر سلائی کر دی، چلے گئے، میں ٹھیک ہو گیا. تو اب بی بی حلیمہ ڈر گئی. انہوں نے کہا ایسے بچے کو رکھنا جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں، خدا نہ کرے کچھ ہو جائے تو میں ان کی ماں باپ کو کیا جواب دوں. تو وہ لے کے چل پڑی کہ میں واپس کہا جی میں اب نہیں رکھتی. راستے میں آئے کچھ آرام کے لیے، کیونکہ اونٹنیوں کے سفر ہوتے تھے
بنو سعد کا قبیلہ جو ہے نا یہ طائف سے آگے ہے، تو اب اونٹنی کا یا پیدل کا تو بہت بڑا سفر ہے، تو اب گاڑیاں آ گئی نا 2-3 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو راستے میں جب آرام کرنے کے لیے کچھ دیر رکے، بی بی حلیمہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حضور تو ہے ہی نہیں، حیران ہوگی، میں نے یہیں سلایا، کہاں گئے؟ اب وہ دوڑ رہی ہے، یا رب ردا نہیں ہے محمدہ، میرا اللہ میرا محمد مجھے واپس کر دے۔ ایک آدمی آگے آیا، انہوں نے کہا حلیمہ یہ سامنے جو ہے نا یہ بہت بڑے 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 خداؤں کا آستان ہے، وہاں جاؤ، ان سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کریں کہ محمد مل جائے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں دوڑتی ہوئی وہاں گئی، وہاں ان کے پجاری بھی موجود تھے، مجاور بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا محمد گم ہو گیا ہے، میں ان خداؤں سے مانگنے آئی ہوں کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ اور انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اسی نے تو ان کا ستیہ ناش کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، گرانا ہے، یہ اس کے لیے دعا کریں گے؟ یہ کیسے دعا کریں گے؟ وہ تو انہی کو مٹانے آیا ہے۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہے اب میں مایوس ہو کے واپس آ رہی تھی، دیکھا کہ حضرت حضور تو کھڑے ہیں، میں نے سینے سے لگایا، منڈی پہ بٹھایا، مکے میں پہنچا، میں نے کہا اب میں ہی رکھوں گی اپنے قبیلے میں، میری طاقت نہیں ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھے نا جی، اس کے نرالے انداز ہے کہ والد مدینے میں فوت ہو گئے، آپ کی والدہ جو ہے وہ بھی آپ کو لے کے مدینے گئی، کیونکہ وہ بنو نجار سے تھے نا، اور واپسی میں وہ بھی راستے میں فوت ہو گئے۔ اب بھی مدینے اور مکے کے درمیان میں صحیح سڑک سے ہٹ کے کچھ دور، وہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت اور بخشش کی اجازت دیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں قبر پہ تو جا سکتے ہو لیکن بخشش نہیں مانگ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شرک میں مر جائے پھر اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے اپنے باپ کے لیے، لیکن جب باپ فوت ہو گئے تو اللہ نے منع کر دی، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے رہے، اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما۔ جب پتہ لگ گیا کہ ان کی موت آ گئی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اب تم مشرک کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا چھوڑ دی، کیونکہ جو مشرک پہ مر جائے اس کی نجات کا کوئی رستہ ہی نہیں۔ من مات یشرک باللہ شیئا حرمہ اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ پاک نے اسے جنت میں جانا حرام کر دیا۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا حرمہ اللہ علیہ النار، اور جو مرے اور شرک نہ کرے اس پر جہنم حرام، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال تشریف لے گئے، وہاں بیٹھے رہے، اور جو ساتھی تھے وہ بتاتے ہیں کہ حضور کے آنسو رک نہیں رہے تھے والدہ کے غم سے۔ پھر حضور وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اب آگے جو ہے نا، جس کو پھر عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سنا، کہ عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی۔ اصل میں میرے اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی راز ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے نبی کی نظر صرف اپنے خدا پر ہو، نہ باپ پر ہو، نہ دادے پر ہو، نہ کسی پر۔ کہتے نہیں اس کو باپ نے پالا ہے، باپ نے حفاظت کی، دادے نے بڑا خیال رکھا، نہیں، یہ میرا محمد مصطفیٰ وہ شان والا بندہ ہے جس کی میں خود حفاظت کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو تھی، اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ حضور آئے، سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو ظلمت کو مٹا گئی دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام ہے کہ فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم، جب تک کہ میں اس کو والد سے، والدہ سے، خاندان سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ ہوں۔ اس لیے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، توجہ کرو گے انشاءاللہ تو حضور کی آج ولادت کا دن ہے، یاد رہے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں بھی اللہ نے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہاں ایمان کا ذکر پہلے ہے، اعمال کا بعد میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس سے اشارہ ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اعمال کی کوئی حقیقت۔ اعمال تو مشرکین مکہ بھی بڑے کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حضور کے دادا تھے ہاشم، وہ 100 اونٹ روزانہ ذبح کر کے شہید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ شرید ہاشم مشہور ہو گئی دنیا میں، 100 اونٹ روز۔ طواف بھی کرتے تھے اور احرام باندھ کے مینا مزدلفہ بھی جاتے تھے، لیکن کیونکہ ایمان نہیں تھا لہذا کچھ بھی قبول نہیں۔ تو ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ایمان کی جان کیا ہے؟ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضور کی محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، ورنہ لا یؤمن، مومن نہیں ہوگا وہ۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تو حضور کی محبت جو ہے وہ بھی گویا کہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہ ہو عمل قبول نہیں، حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی قبول نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے حضور کی خدمت میں، ایک آدمی آیا،
اور اس نے آگے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ اور میں تم نے بہت بڑی بات کے بارے میں پوچھا ہے، ما عادت للساعہ، تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ اور کہا حضور میں سیدھا سادہ بدو آدمی ہوں، ما عادت تو بکثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، میں نے نہ تو کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں نہ صدقہ خیرات کیا ہے، بس ایک بات ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو انت مع من احببت، جس سے تمہیں محبت ہے نا، قیامت میں بھی اللہ تمہیں اسی کے ساتھ رکھے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد اور حضور کے یہ فرمانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت انس ہمیشہ مسجد میں آ جاتے تھے جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر ولم اعمل بمثلهم فارجو من اللہ ان یکون معهم بالجنہ، کہ میں اللہ کے نبی سے ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے عمل اس جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے اس محبت کی وجہ سے امید ہے اللہ مجھے جنت میں اکٹھا رکھیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں سب کو خاتمہ ایمان پہ